پہنچی ہو. اس لیے اب ضرورت ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں بھی کریں اور افواج پاکستان کو یہ یقین دلائیں کہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. آپ بارڈر پہ اگرچہ لڑنے میں آپ تنہا ہیں، لیکن اگر ہماری ضرورت کہیں پڑتی ہے عملی طور پر بھی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم عملی طور پر اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. افواج پاکستان کے لیے بھی ایسے حالات کے اندر رب ذوالجلال کا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ پیغام ہے جو آج کے جمعۃ المبارک کے اس اجتماع کی توسل سے ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں. وہ پیغام یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کی یہ شان ہے کہ وہ امن کو پسند کرتے ہیں. وہ کبھی بھی لڑنے میں پہل نہیں کرتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے لشکر تیار کر کے بھیجے ہیں، آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعلیمات بھی پڑھیں تو ان تعلیمات کے اندر بھی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جاتے ہی لڑائی شروع کر دو، بلکہ سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو. اسلام کی دعوت دینے کے بعد پھر اگر وہ نہ مانے پھر انہیں کہو کہ تم فدیہ دو، فدیہ دے کے ہمارے ماتحت تم رہ سکتے ہو، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہمیں شوق نہیں ہے گردنیں اڑانے کا. اگر تم فدیہ دے کر ہمارے ماتحت رہو، حکومت ہماری ہوگی، ہمارے ماتحت رہو گے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن اگر فدیہ بھی نہیں دیتے، جزیہ بھی نہیں دیتے تو پھر آؤ مقابلے کے لیے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ لڑائی کا مرحلہ تیسرا ہے. میدان جہاد کے اندر بھی جس وقت افواج لڑنے کے لیے آمنے سامنے ہو پھر بھی لڑائی کا مرحلہ تیسرے نمبر پر ہے. لیکن جن ملکوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، باقاعدہ بارڈر بنے ہوئے ہیں، ان کی سرحد الگ ہے، ہماری سرحد الگ ہے اور باقاعدہ جنگ بندی کے معاہدے ہیں، وہ اس کے باوجود اگر شرارت کریں تو پھر خالق کائنات جل جلالہ کا حکم کیا ہے؟ پہلے یہ ہے کہ پہل نہیں کرنی جن کے ساتھ معاہدہ ہے، معاہدے کی پاسداری کرنی ہے. لیکن اگر وہ پہل کر لیں تو پھر خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. اللہ فرماتا ہے کہ پھر اگر وہ پہل کر لیں تو پھر تم نے ان کے پہل کا جواب کیسے دینا ہے؟ فرمایا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پھر ان کی گردنوں پہ مارو. یہ نہیں کہ تم فضا میں بم چھوڑتے رہو یا ایسی جگہوں پہ بم گراؤ کہ جہاں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے. جب وہ پہل کریں تو پھر تم نے بم وہاں گرانے ہیں کہ جیسے ان کی گردن پہ مارا جائے. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پہ مارو. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے ہر جوڑ پہ مارو. خالق کائنات جل جلالہ نے واضح طور پر بتوں کے پجاریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا. پہلے یہ ہے کہ پہل تم نے نہیں کرنی، لیکن اگر وہ یہ پہل کر لیں، شرارت کر لیں تو پھر ان کی گردنوں پہ مارو، ان کے ہر جوڑ پہ مارو. اب ایک ہے کہ کوئی فوجی کسی کے ساتھ لڑے تو اس کے افسر کا حکم ہو کہ تم مارو، لیکن افواج پاکستان کو کتنی لذت آتی ہوگی کہ جس وقت وہ کسی بت کے بیچاری پہ بم گراتے ہوں گے یا انہیں مارتے ہوں گے تو اس مار کے اندر بھی اتنی لذت ہے جس وقت ذہن کے اندر یہ خیال آئے کہ میں اپنے افسر کے آرڈر سے نہیں مار رہا، میں اپنے رب کے آرڈر سے مار رہا ہوں. یہ میرے رب کا آرڈر ہے، یہ میرے رب کا آرڈر ہے. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پہ مارو اور ان کے ہر جوڑ پہ مارو. تو افواج پاکستان کو اس لحاظ سے بھی لڑنے میں یہ لذت ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کا یہ آرڈر ہے، رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے اور یہ ہماری شریعت ہے کہ ہم پہل نہیں کرتے، لیکن جب پہل کر لے تو پھر ہم بھاگنے بھی نہیں دیتے. پھر رب ذوالجلال کا یہ فرمان پہ عمل کرتے ہوئے
ہم ان کی گردنیں بھی مارتے ہیں، ان کے ہر جوڑ پہ بھی مارتے ہیں۔